کل کا دن بہت بڑا دن ہے، عید زہرا ہے، اتنا بڑا دن ہے کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ 2 مہینے 8 دن تم نے عزاداری کی ہے نا، اب کل کا دن تم کو گفٹ لینا ہے، کل کا دن تحفہ لینا ہے۔ کس سے تحفہ لینا ہے؟ بی بی سے تحفہ لینا کہ میں نے آپ کی آزاد تحفہ کیا، اپنی دعاؤں کو قبول کرانا، اپنی پریشانیوں کو دور کروانا، آنے والا پورا پیریڈ محرم تک اس کے لیے اپنا پروٹیکشن اور مومنین کا پروٹیکشن کی دعا کرنا۔ 2 مہینے آپ نے محنت کی ہے، اب کل مول بی بی سے گفٹ لو، وہ گفٹ لو، اس لیے تحفہ لو، اسی لیے تحفہ لو کہ کل حق ہے تمہارا۔ تم نے ماتم کیا ہے، مولا حسین جو کربلا سے آئے تھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کربلا والے رخصت ہو گئے، کربلا والے رخصت ہو گئے، چلے گئے، غم کو بڑھا دیا۔ یہ غم کو کیوں کب بڑھا؟ آپ کو معلوم ہے جب 65 ہجری میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی، ہمارا سلام مختار کے اوپر، کہ جنہوں نے خون حسین کا بدلہ لیا، جنہوں نے چن چن کے قاتلان حسین کو مارا، 10,000 20,000 30 بعض روایتوں میں 40,000 قاتلان کو مولا جناب مختار نے مارا۔ اس لیے دیکھو آج ان کو مولا نے جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب کے روضے کے اندر، آپ ماشاءاللہ سب زائرین ہیں، اللہ بار بار ہم کو زیارت نصیب کرے، اندر ان کے ذریعہ آج بھی موجود ہے۔ مختار نے چن چن کے ان کا بدلہ لیا۔ تو جب ہرملہ مارا گیا، ظالم شمر مارا گیا، جب عمر سعد مارا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد مارا گیا، اگر مختار یہ کام نہیں کرتا، اگر مختار کبھی موقع ملا تو شارجہ امام بارگاہ میں حالات مختار پڑھ گوں، اس میں دیکھنا کہ کیسے کیسے جناب مختار نے کس طرح چن چن کے قاتلوں سے اور ظالموں سے بدلہ لیا۔ حالات مختار میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ کیا حال ہوا تھا، کیسے جناب مختار نے لیا۔ اگر اسی لیے چوتھے امام کا جملہ ہے جناب مختار کے لیے، غور سے سننا، میں مختار نامہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں عید زہرا کے بارے میں بتا رہا کہ آج کی رات کی امپورٹنس جانو کہ جناب مختار کے بارے میں چوتھے امام کا جملہ ہے کہ مختار کی وجہ سے ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی، یہ ایک جملہ۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ مولا مجھے دیکھ کے مسکرائے، ہم اتنے گناہگار ہیں۔ مختار نے وہ کام کیا کہ جس سے چوتھے امام کہتا، اس دور کا زمانے کا امام کہتا کہ مختار کی وجہ سے ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ ہے۔ یہ امام کا جملہ، یہ میرا میسیج ہے سارے سننے والوں کو، امام بارگاہ علی رضا کے ذریعے جو سن، ہم بھی تو کوئی کام کریں جس سے میرا مولا ہم کو دیکھ کے مسکرائے۔ ہم بھی تو دیکھیں کہ آج ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کہ آج ہماری ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ آج ہم بھی کوئی ایسا 24 گھنٹے میں کوئی ایک ایسا کام کرو۔ میں 24 آورز بول رہا ہوں، 24 آورز میں کوئی ایک ایسا کام کرو جس سے تمہارا امام دیکھ کے آج کے دور کا زمانے کا امام، وہ چوتھے امام اس دور کا زمانے کا امام تھا، ہم آج کے دور کے زمانے کے امام کی سے ریکویسٹ کہ مولا ہم کو دیکھ کے مسکرائے، کوئی تو کام میں ایسا کروں بہترین اعمال میں جس سے مولا کی خوشی صلوات پڑھے محمد وآل محمد، جس سے مولا کی خوشی ہوتی۔ عزاداری حسین وہ یہ ہو گیا، اب عزاداری تو ختم ہو گئی، اب 8 ربیع الاول سے ہم کیا کرنے والے؟ کل 9 ربیع الاول ہے، کیا کرنے والے؟ میں نے 7 کی مجلس میں بولا ہے، لیکن آج تھوڑا سا ڈیٹیل میں، امام کو راضی کرنا ہے نا، امام کو خوش کرنا ہے نا، جیسے مختار نے کہ عمل سے چوتھے امام کے لبوں پہ ان کی مسکراہٹ آئی، دل کو سکون ملا۔ اگر مختار یہ خون حسین کا بدلہ نہیں لیتا تو کبھی اہل بیت کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آتی، پھر عید زہرا کبھی نہیں ہوتی، غم سال بھر رہتا۔ اگر آج عید زہرا تم سیلیبریٹ کر رہے اور میں جناب مختار کا ذکر نہ کروں تو یہ انصاف نہیں، اس لیے کہ مختار کی وجہ سے ظاہری طور پہ بول رہا میں، ظاہری طور پہ قاتلان حسین سے بدلہ لیا تو چوتھے امام کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، بدلہ لیا ان کو قتل کیا تو امام کے دل کو سکون پہنچا، جب سکون پہنچا تو امام نے غم کو بڑھایا۔ تو آج بھی ہم جو غم کو بڑھا رہے وہ اسی لیے بڑھا رہے کہ میرے چوتھے امام نے بڑھایا تھا، چوتھے امام نے غم کو ختم کیا تھا، لبوں پہ اب آگے چل کے سننا۔ تو
ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا پاس بھی کوئی ایک ایسا کام، ہم بھی کوئی ایسا کام کریں، شارجہ میں، دبئی میں جو سن رہا، مجھے پوری دنیا میں جو سن رہا، سب کانٹیننٹ میں، یورپ امریکہ میں جو سن رہا، علی رضا کے تھرو، امام بارگاہ علی رضا کے تھرو، کہ ہم بھی کیا کریں کہ 2 مہینے 8 دن عزاداری کی. اب عید سے شروع اور آج کی رات سے پورا نیکسٹ 29 ذی الحجہ تک، آپ اس لیے کہ محرم میں آئے تو سارے ریسٹرکشنز ہمارے پاس آ جاتے ہیں. محرم میں تو بولنے کی ضرورت بھی نہیں، محرم کے علاوہ بول رہا ہوں. آپ انصاف سے بولو کہ آج کی رات سے لے کے 29 ذی الحجہ تک، میں لڑکا لڑکی کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، یوتھ کو بول رہا، کہ تم نے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی، تمہاری لائف میں ایک ڈسپلن آیا ہے، ایک ڈسپلن آیا، اس ڈسپلن کو کنٹینیو کرو ٹل 29 ذی الحجہ، پھر محرم آ جائے گا. اس لائف کو جو چیزیں تم نے محرم میں چھوڑی ہوئی تھی، پلیز غور سے سنو، جو چیزیں تم نے محرم میں اپنے آپ پہ حرام کر لی تھی، یو نو ویری ویل، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ، ہر چیز، وہ جتنی چیزیں تھیں جو محرم میں تم نے کہا تھا نہیں یار یہ عزاداری کا مہینہ، ہم یہ کام نہیں کریں گے، وہ چیزوں کو کنٹینیو کرو ٹل 29 ذی الحجہ. پھر تم کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے اس محرم میں کوئی چیز سیکھی ہے. بہترین اعمال ہے، واجبات پہ تم نے عمل کیا پورے محرم میں، اس کو کنٹینیو کرنا. میں ایک جملے میں آگے بڑھ رہا، واجبات پہ تم نے عمل کیا، تم آگے بڑھنا، وہی واجبات کو کنٹینیو کرنا. یہ نہیں کہ کل عید ہے، عید کا دن ہے، کل جو چاہے کرو، ہر چیز معاف ہے. ایک مثال ہے کہ 70 خون معاف ہو جاتے، نہیں بابا، خون کو معاف نہیں ہوتا، خون ہے. یہ کبھی ذہن میں مت رکھو کہ عید کا دن ہے، آئی کین ڈو اینی تھنگ، یو کانٹ ڈو. جو فریم ہے اسلام کا، اس فریم کے اندر نہیں رہنا ہے. تو یہ سوچ کے عید ذرا سیلیبریٹ کرو، گرینڈ طریقے سے سیلیبریٹ کرو. جو میری تقریر کو سن رہا آج امام بارگاہ علی رضا سے، گرینڈ سیلیبریشن ہونا پورے شارجہ، پورے دبئی میں، پورے جو مجھے اس وقت سن رہا، گرینڈ سیلیبریشن. ان واٹ وے؟ اپنے گھر میں کہیں اور، وہ پورے ریسٹرکشن کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ گرینڈ سیلیبریشن میں مکس گیدرنگ ہو جائے. پہلی چیز یو کانٹ ڈو دا مکس گیدرنگس، اوکے؟ مکس گیدرنگ اسلام اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. مکس گیدرنگز مت کرو. گرینڈ سیلیبریشن میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں میوزک لگا لوں، انڈین مووی لگا دوں یا انڈین میوزک لگا دوں، نہیں. عید وہ نہیں ہے دوستو کہ میں انڈین مووی سے خوشی مناؤں. اب بولتے یار پھر کرنا کیا، پھر ہے کیا؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے 1000 چیزیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. ایک مومن دوسرے مومن کے گھر جائے، ایک مومن دوسرے مومن کو انوائٹ کرے، ایک مومن دوسرے مومن سے بات کرے. 1000 چیزیں بات کرنے کی، 1000 ٹاپکس. جو آپ اسلام کا فریم ہے، اس فریم میں رہ کے یہ عید کو زیادہ سے زیادہ سیلیبریٹ کرنا، اس لیے سیلیبریٹ کرنا. یو ہیو گاٹ رائٹ ٹو سیلیبریٹ کہ تم نے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی ہے. ایسا سیلیبریٹ کرو کہ تمہارا سیلیبریشن ختم نہ ہو، بی بی زہرا کے پاس سے تم کو گفٹ آ جائے.